اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ میں سے زیادہ جو ہے حق خدمت کے لحاظ سے کس کا ہے؟ یہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. تو پھر عرض کیا دوسری دفعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کس کا حق ہے خدمت کے لحاظ سے؟ تو حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. 6 مرتبہ یعنی کہ تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی، عرض کی یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. اب اندازہ لگائیں 3 دفعہ تواتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اب کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرے باپ کا ہے. کہ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا ہے، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں. ہاں جی 52 ایئرز آپ کی یعنی کہ زیادہ آپ کی عمر مبارک ہو گئی تھی. آپ مدینۃ المنورہ میں تھے، مدینۃ الطیبہ میں تھے. تو اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ حج فرمائیں. تو آپ علیہ السلام قصوہ اونٹنی، میرے نبی علیہ السلام کی 4 اونٹنیاں تھیں، قصوہ، جدعہ، عزبہ، شہبہ. آپ قصوہ پر تشریف فرما تھے اور آپ کے سنگ ساتھ چل رہے تھے اہل بیت صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور بھی عشرہ مبشرہ صحابہ. ویسے تو تعداد احادیث میں آتی ہے 1,24,000 صحابہ کی، مگر ایک محقق فرما رہے تھے، عالم ہے، کہ صحابہ کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہے. واللہ عالم، انہوں نے آگے لفظ لکھا ہے. تو آپ علیہ السلام نے مکہ المکرمہ جانا تھا، آپ ابوا تشریف لے گئے، آپ نے اونٹنی کا رخ ادھر کر لیا. مختصر عرض کروں تو آپ علیہ السلام وہاں ایک بڑی پہاڑی تھی اور ایک چوکور سا میدان تھا، وہاں تشریف لے گئے مجمع کو لے کر. سارے صحابہ پیچھے کہ اللہ کے نبی کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں. تو وہاں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ سلام علیہا ورضی عنہا کی قبر مبارک تھی. وہاں میرے نبی علیہ السلام لپٹ گئے قبر انور کے ساتھ اور آپ روئے. آپ نے فرمایا اماں جی آپ مجھے چھوڑ کر کدھر چلی گئی ہیں؟ 50 سال سے عمر تجاوز کر گئی ہے مگر ماں کا غم پھر بھی ہے، صدمہ پھر بھی ہے جانے کا، کہ ماں تو ماں ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا اماں جی آپ مجھے چھوڑ کر کدھر چلی گئی ہیں؟ آپ کے بغیر میرا کون تھا؟ آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کیونکہ 25 سال کی عمر مبارک تھی. صحیح حدیثوں میں آتا ہے حضرت آمنہ کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 6 سال یا 7 سال. 2 اقوال ہیں مورخین نے لکھے ہیں. تو پھر وہاں ایمن آپ کی رضائی ماں، میرے نبی علیہ السلام کو 8 مستورات نے، صحابیات نے، ماؤں نے دودھ پلایا ہے. ایمن مشہور معروف ہیں. کہا بیٹا چلو چلتے ہیں اب آگے. کہ نہیں میں اپنی ماں کو آج چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسرت فرمائی کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور تم دیکھتے میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز فرض نماز ہے، واجبی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، نفلی نہیں ہے، فرض نماز ہے، اور نماز شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ماں کے لیے نماز کو چھوڑ دیتا. کہتا اماں جی پہلے تھوڑی خدمت کی جائے گی بعد چو نماز پڑھی جیسے. یہ ماں کا بھائی و دوستو مقام ہے. تو اللہ کے نبی ابھی معراج جو نبی گزری ہے، ایسے کر ابھی معراج گزری ہے، یہ نیچے کر لیں، ابھی معراج گزری ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کا نبی معراج پر تشریف فرما ہے، آپ کو جسمانی بھی معراج ہوئی ہے، روحانی بھی معراج ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام آپ جب معراج پر تھے، آپ نے جہنم کے حوال دیکھے اور جنت کے حوال دیکھے۔ جب آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت سے مات فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں حارثہ بن نعمان